السلام علیکم۔ ایک اولڈ لیڈی نے مجھے یہ بتایا، جو ایک پیشنٹ آئی تھی میرے پاس، کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، بہت سکون سے رہتی تھی، اور جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس کے بعد میری لائف بالکل چینج ہو گئی، اور جیسے ہی میرے بچے پیدا ہوئے، میرے بیٹے کے، میرے پوتے پوتیاں، تو اب تو میرا گھر جو ہے نا وہ میرے لیے ایک پریزن بن گیا ہے۔ میں اپنے گھر میں رہنا نہیں چاہتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ میرا گھر جو ہے وہ کچھ ایسا دکھتا ہے، بالکل جیسے کہ میں کسی کاڑ کباڑ کے اوپر بیٹھی ہوں، اور میں چونکہ مجھے عادت نہیں تھی پوری زندگی میں اس طرح رہنے کی، تو میرے سے تو برداشت نہیں ہوتا، مجھے پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چیزیں اٹھا کے جو ہے مجھے بیک ایک ہو گئی ہے، مجھے جوائنٹ پینز ہو گئی ہیں، میرے سے بالکل اب جو ہے نا میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بہت سارے لوگوں کی سٹوری ہے۔ اس نے اپنے ایکس ریز بھی کرائے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا، پتہ نہیں کیا کیا کرایا، حالانکہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اصل میں بہت زیادہ سٹریس میں تھی۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت سارے گھروں کی ایک سٹوری ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے اس میں ریزنز لکھی ہیں کہ اس سارے چیزوں کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کو یہی کہہ دو کہ وہ جو ہے آرگنائزڈ نہیں رہتے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز میں نے اس میں مینشن کی ہیں، اور میں ان پہ الگ الگ ویڈیو بھی بناؤں گی۔ ظاہر ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا گھر ایسا صاف ہو اور میں سکون سے جا کے بیٹھ جاؤں جب میں ہاسپٹل سے جاتی ہوں، لیکن اکثر مجھے بھی اتنا پیارا صاف ستھرا گھر نہیں ملتا۔ جب میں گھر آتی ہوں، اگر میری میڈ ہو تو کچھ بہتر ہوتا ہے، ادروائز ایسا ہی ملتا ہے مجھے بھی اپنا گھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اب اس کے سولوشنز ہم نے ڈھونڈنے ہیں۔ اب 2023 ہے، یہ 1923 نہیں ہے، خدا کے لیے۔ اب ہمیں جو ہے واپس ایک تو اپنے دین کی طرف آنا ہے، اس سے سولوشنز نکالنے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہم نے پوری ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، اب آج کے نیو کانسیپٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے لانس جو ہمیں پریویسلی بہت پیارے لگتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ لانس جو ہے نا، یہ ایکو سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتے، ان لانس کو ختم کریں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لانس بی فرینڈلی بنائیں، کیونکہ بیز ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری۔ اگر ہمارے پلانٹ سے بیز ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ختم، پوری لائف ختم، سارے پودے ختم۔ اب دیکھیں، اس کو ایگو سسٹم کہہ رہے ہیں، نیچے والے کو ایکو سسٹم۔ یہ ایکو سسٹم ہے۔ پہلے جب ہم کہتے تھے نا، جو اپنے لان کی صفائی نہیں کرتے تھے، گھاس شاس نہیں کاٹتے تھے، تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ گندے لوگ ہیں اور لیزی ہیں۔ لیکن آج کل اس طرح کے لوگوں کو پے کیا جا رہا ہے، آپ یقین مانیں۔ منیسوٹا میں ان کو پے کیا جاتا ہے باقاعدہ، جنہوں نے اپنے پیچھے والے یارڈ جو ہے نا وہ اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، جس میں سارے خضرو پودے اگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بیز آ رہی ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں ان کے اندر، اور وہ جو ہیں وہ ہنی بی آ کے اس کو سک کرتی ہیں، اور اس سے وہ ہماری بیز کی پاپولیشن بڑھتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اب جو ہے اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں۔ اب ہمیں خود کو بھی چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اویئرنیس لے کے آنی پڑے گی۔ اور یہ دیکھیں، اب یہ جو ہے منیسوٹا، میں نے آپ کو پہلے بتایا منیسوٹا میں پے کیا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، سیم نہیں لگ رہا ہمیں؟ یہ میں نے اپنی تھوڑی وہ کی ہے، لیکن مجھے جو ہے نا اس کا کانسیپٹ سیم ہی لگا ہے۔ اب یہ دیکھیں، دوسری طرف ایک طرف تو بی بیچاری رو رہی ہے کہ میں بھوکی ہوں، تو مجھے یہ جو ہے ویڈز چاہیے جو آپ لوگ اکھاڑ کے صفائی کر دیتے ہو۔ ٹھیک ہے، ہنی بی ہمارے پلانٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جتنے بھی پلانٹس ہیں سب کو پولینیشن چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بہت ساری عورتوں میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے۔ پوسٹ پارٹم اگر فلی ڈپریشن نہیں بھی ہے نا، تو انگزائٹی، سیڈنس وہ نارملی ہوتی ہے، کیونکہ پریسنٹا کے جتنے بھی ہارمون ہیں وہ ایک دم سے نیچے آتے ہیں جب بھی بیبی ڈیلیور ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتوں کے اندر یہی چیز آ رہی ہوتی ہے، وہ سیڈنس آ رہی ہوتی ہے، اور ہم ان کو اور کرٹیسائز کر کے جو ہے نا، وہ میرے خیال سے یہ ہمیں نارم بنانی پڑے گی۔ اب جو بھی پہلے لوگ کہتے تھے اس کے گھر گئے، اس کا گھر ایسا تھا، گندا تھا، لیکن اب ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم اس کے گھر گئے تو تم اس کے گھر کیا کام کر کے آئے، اس کی صفائی کر کے آئے، اس کے برتن دھو کے آئے، اس کا کھانا پکا کے آئے۔ اب اپنی گوسپس کنورسیشن کو چینج کر دیں، خدا کے لیے۔ یہ 2023 ہے، اور پھر پوری فیملی کو انوالو کریں۔ اب وہ 1923 سے باہر آ جائیں نا آپ لوگ۔
اور نیو اسٹڈیز سائنٹیفک ہر چیز یہ کہتی ہے کہ بوڑھے لوگوں کو جیسے ہم چارپائی پہ مسلح بچھا کے ہاتھ میں تسبیح دے کے بٹھا دیتے تھے نا، وہ مت بٹھائیں، وہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے مسل ویک ہو جاتے ہیں. اکثر ہماری عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو سب اپنے ہاؤس ہولڈ میں انوالو رہیں، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی انوالو ہوں، تبھی ہمارا جو گھر ہے نا وہ صاف رہ پائے گا، اور ہم جو ہے اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں آگے ٹرانسفر کریں گے، بجائے اس کے کہ جو ہماری پرانی رسم و رواج چل رہے ہیں کہ بس مردوں کو جو ہے نا وہ تو بالکل بیٹھے ہوئے ان کے ہر چیز کھانا ان کے ہاتھ میں پہنچایا جائے، اور اگر کسی نے نہیں پہنچایا تو پھر اس پہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے تو اپنے خاوند کا خیال نہیں ہے، اور میرے بیٹے کا میری بہو کو خیال نہیں ہے، یا اس طرح کی چیزیں آپ چھوڑ دیں خدا کے